اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون کا دوسرا حصہ سورہ نور مکمل، سورہ فرقان مکمل اور سورۃ الشعراء کے 2 رکوع آج تلاوت ہوئے۔ سورۃ المومنون میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ذکر فرمایا بقیہ، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے توسط سے تمام امتوں کو یہ حکم دیا ان 2 باتوں کا، عقل حلال اور اعمال صالحہ۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، لوگوں نے اس میں اختلاف شروع کیا اور اب ہر گروہ اپنے ہاں خوش ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔ جو لوگ ضد اور عناد پر ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ مال اور اولاد کی کثرت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اصل کامیابی کے کام یہ ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا حکم ماننا، شرک نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہر نیک عمل کے بعد عاجزی دکھانا۔ لہذا اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرو، تمہارا ہر عمل تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ فضولیات اور لغویات کو چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن بوقت عذاب چیخنا بے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ قیامت کے دن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے چیخ پکار کر رہے ہوں گے، انہیں جواب دیا جائے گا کہ چیخنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، آج تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تمہارے پاس میرا پیغام آیا تھا، تم نے مانا نہیں، تم تکبر کرتے تھے، تم فضول قصے کہانیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، تمہاری زبان سے بھی غلط باتیں نکلتی تھیں، دین کی باتوں میں غور نہیں کرتے تھے۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل تھی، یا تم نے نبی کو پہچانا نہیں تھا، یا نبی اور نبی کے متبعین تمہاری نظر میں مجنون اور جاہل تھے کہ تم ان کی بات نہیں مانتے تھے، یا نبیوں نے تم سے کسی بات پر معاوضہ مانگا تھا کہ تم سننے کو تیار نہ تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تمہیں حق بات اچھی نہیں لگتی تھی، تم چاہتے تھے کہ حق تمہاری خواہش کے مطابق ہو۔ حق چاہے کسی کو برا کیوں نہ لگے، مگر وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتا۔ نبی اور نبی کے متبعین تو سیدھی راہ کی طرف بلاتے تھے، مگر جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہ تھا وہ مانتے نہ تھے۔ پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا اور راحت ملنے پر دوبارہ نافرمان بن جانا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اچانک ہماری پکڑ آئے گی اور نافرمان عذاب کو دیکھ کر بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل دیکھو۔ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو حواس خمسہ دیے، زمین میں انسان کو آباد کیا، موت اور حیات اس اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، دن رات کی تبدیلی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ مشرکین کا یہ اعتراض کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے، فرمایا کہ اس کا جواب یہ کہ یہی اعتراض پہلے لوگوں کا بھی تھا۔ تم بھی مانتے ہو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کے مالک اللہ ہیں، آسمان اور عرش کے بھی وہی مالک ہیں، ہر چیز اس کے ملکیت اور قبضے میں ہے، اسی کو قدرت تامہ حاصل ہے، تو پھر تم کیوں حق کو جھٹلاتے ہو، مانتے نہیں؟ وہ اللہ بعض بعد الموت پر بھی قادر ہیں، وہ واحد لا شریک ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اگر ان کا کوئی شریک ہوتا تو نظام کائنات میں کہیں تمہیں جھگڑا فساد نظر آتا، حالانکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں۔ وہ اللہ عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کفار پر آپ کی موجودگی میں عذاب آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگنا، کفار کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دو، غصہ آئے تو اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان سے پناہ مانگو۔ کفار اور فجار کی موت کے وقت کیا حالت ہوگی، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم سارے اچھے کام کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا ابھی کچھ نہیں ہوگا، جو کہتے ہو کہو، تم نے قیامت تک برزخ میں رہنا ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نفخہ ثانیہ کے بعد کا وقت اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص دوسرے سے بیزار ہوگا، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا وزن ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ جہنمیوں کو جہنم کی آگ جلا کر بدشکل بنا دے گی۔ جہنمی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم بڑے ظالم تھے، بدبخت تھے، ایک مرتبہ ہمیں نکال دیں، اگر دوبارہ ایک بھی غلط کام کریں پھر ہمیں سخت سزا دیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یہیں جلتے رہو، ہم سے بات مت کرنا، تمہارے یہاں آنے کی وجوہات یہ تھی کہ تم ہمارے احکامات کو نہیں مانتے تھے، میرے نیک اور صالح بندوں کا مذاق اور تمسخر کرتے تھے، ان کو تو صبر کا اچھا بدلہ ملا اور تم یہیں رہو۔
پھر ان سے سوال ہوگا یہ بتاؤ تم دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے ہو؟ وہ کہیں گے 1 دن یا آدھا دن رہے، ہمیں صحیح سے یاد نہیں، یہ تو کرامن کاتبین کو یاد ہوگا۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ واقعی دنیا کی زندگی بہت کم تھی، کاش تم سمجھ لیتے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم صرف دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین نہ تھا۔ اللہ بہت بڑے اور عرش عظیم کے مالک ہیں۔ مشرکین سے وہ خود حساب اور کتاب فرمائیں گے، کفر کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے امت کو خاص طور پر حکم دیا کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرو، اللہ سے مغفرت اور رحم کی دعا کرتے رہو۔ سورۃ النور، اس سورت کو سورۃ النور اس لیے کہا جاتا ہے، نور کے معنی تھے روشنی کے۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص عائلی قوانین جو ہیں وہ تمام اس کے اندر بیان کیے ہیں، جو اجتماعی زندگی میں جن قوانین اور جن اصول اور ضابطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات ہم نے مقرر کیے ہیں۔ حدود اور تعزیر کا اللہ نے یہاں حکم دیا کہ کن کن سزاؤں پر حد لگے گی اور کن سزاؤں پر تعزیر آئے گی۔ پھر حد میں 5 قسمیں، حد قذف ہے، جھوٹ کی تہمت لگانے کی، حد زنا ہے، حد شرب خمر ہے، حد سرقہ ہے۔ بدکاری سے متعلق ابتداءً سورہ نساء میں حکم آیا تھا، لیکن وہ حکم الگ تھا بالکل۔ پھر اللہ نے یہاں پر اس کے لیے واضح حکم نازل کیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اگر بدکاری کرنے والے محسن ہوں، شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، مگر گواہوں کی شرط لازمی ہے۔ کچھ احکامات ہی دیے جا رہے ہیں کہ جن کو شرعی سزائیں دی جائیں، شرعی حد جن پر لاگو ہو، کوڑوں کی سزا، تو سزا زیادہ سخت نہ دو، اور سزا دیتے وقت ان پر ترس بھی نہ کھانا، مجمع کی موجودگی میں سزا دو تاکہ اوروں کو عبرت ہو۔ مومن کو مشرک اور بدکار سے نکاح کرنے کی ممانعت اللہ نے فرمائی کہ کسی مشرک اور بدکار سے نکاح نہ کیا جائے۔ حد قذف، کسی آدمی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی اور جھوٹی ثابت ہو گئی تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں اور پھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ تو یہ شخص فاسق کہلائے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ لعان کا مسئلہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر میاں بیوی میں آپس میں ناچاقی ہو جائے اور ایک شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے تو ایسی صورت میں عدالت میں لعان ہوتا ہے، اس کا شرعی عدالت میں۔ لعان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں سزا سے بچ جائیں اور دونوں میں علیحدگی ہو جائے، ورنہ کسی ایک اگر شوہر جھوٹا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر خاتون سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ ایسی صورت میں لعان کی صورت میں دونوں بچ جاتے ہیں کہ شرعی عدالت میں جج کے سامنے جا کر مرد 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر خاتون 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ ایسی صورت میں پھر شرعی حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، سزا سے بچ جائیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گے، دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نکاح بھی نہیں ہو سکے گا ان کا۔ پھر واقع افک، یہ مشہور واقعہ ہے، اس میں ذکر ہوا سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ مشہور واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ کا ہار گر گیا تھا، اس صورت میں وہ اپنے قافلے میں پہنچ نہیں پائی تھی، دیر سے پہنچی تو قافلہ چل پڑا تھا۔ صبح کو اپنے قافلے میں جب وہ پہنچی تو اسی لشکر کے اندر اس عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کسی نبی کی ازواج پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ یہ دنیا کا پہلا آدمی ہے۔ نبی کی ازواج، یہ اصول ہے کہ نبی کی جو ازواج ہوں وہ کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدتینت بدفطرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، بدتینت بدفطرت نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ اور یہ دنیا کا واحد آدمی تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی خاتون پر یہ الزام لگایا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اس کی بات مان کر آج بھی ذہنوں میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں وہ اسی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات کے لیے سورہ نور کی پوری 11 آیتیں نازل کی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، جس نے یہ من گھڑت باتیں کی ہیں سب جھوٹے ہیں، ان کو سزا دی جائے، اور حضرت عائشہ جو ہیں بالکل پاک ہیں۔ وہ واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ اس کے ضمن میں اللہ نے کچھ احکامات دیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں،
ایسی تہمت پر گواہوں کا مطالبہ کریں، اگر کوئی گواہ نہ لا سکے تو اس پر حد قذف لگائیں، جھوٹ بول رہا ہو۔ بلا تحقیق کسی گناہ کا چرچا نہ کرنا، آئندہ کے لیے خیال رکھنا، جو لوگ بدکاری کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ عذاب آخرت کے مستحق ہیں۔ شیطان ہی ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اہل ایمان اس سے پرہیز کریں۔ تم اس واقعے کو معمولی سمجھتے تھے، مگر یہ بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، تم سب کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی کچھ ایک دو مسلمان بھی ایسے تھے جو ان باتوں میں آ گئے تھے، پھر انہوں نے سچی توبہ کی تھی، اللہ نے معاف کیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص تھا، حضرت مصطح اس کا نام تھا۔ یہ غریب تھا، بالکل ایک نادار صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زیر کفالت تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب بعد میں برات کی آیتیں آ گئیں تو حضرت ابوبکر کو غصہ ہے، ظاہر سی بات ہے، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے ان باتوں میں۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اسے کچھ نہیں دوں گا، میں اس کو سارے اس کے خیال میں رکھتا تھا اور اب اس کی کفالت میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس وقت یہ حکم نازل فرمایا، حضور سے کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ کیا آپ اس کے برابر ہو؟ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے اور یہ تو عام صحابی ہیں، تو آپ اس کے برابر نہیں ہو۔ ان کی غلطیوں کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، جو پہلے ان کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے اب بھی کرتے رہیں۔ پاک دامن لوگوں پر الزامات لگانے والوں کا حال یہ ہوگا کہ محشر کے دن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کو واسر جہنم کیا جائے گا۔ اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کے لیے ازواج بھی پاکیزہ منتخب فرماتے ہیں اور ناپاکوں کے لیے ناپاک۔ تو نبی برگزیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کی ازواج بھی طبعاً پاک ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، یہ ان کے فیصلے کی تائید تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور پریشان تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کا نکاح ہم نے تو آپ سے نہیں کیا نا، اللہ نے کیا نا، تو کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا یہ کہ یہ آپ سے نکاح کرا رہے تھے؟ آپ کیوں لوگوں کی باتوں میں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی تائید میں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اس کے آداب بتائے کہ کسی کے گھر جانا ہو تو بغیر اجازت کے مت جانا، سلام کر کے داخل ہونا، بغیر سلام کے داخل مت ہونا، گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو واپس ہو جانا، اور اگر تمہیں گھر سے آواز آئے، کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو واپس آ جانا۔ ہاں، وہ مکانات یا وہ جگہیں کہ جن میں داخلے کی اذن عام اجازت ہوئی، جیسے مساجد ہیں، عام جگہیں ہیں، تو وہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ پردے اور ستر کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ ستر تو انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، حکم جنت میں ہی آ گیا تھا۔ ستر جو جسم کے اعضاء مستور ہے ان کا ڈھانپنا، اور پردے کا حکم چہرہ اور دیگر اعضاء کا چھپانا غیر محرم کے سامنے، یہ حکم اللہ رب العزت نے سورہ نور میں نازل فرمایا۔ سب سے پہلے مردوں کو حکم ہوا کہ اپنی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے صدر کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ ہاں، چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو کھلے رکھنے کی بوقت ضرورت اجازت ہے، مگر گھر کے اندر بھی 3 شرطوں کے ساتھ کہ مرد اپنے حکم پر عمل کریں، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان اعضاء کی وہ خواتین ہی نہ کریں، تزیین و آرائش بھی نہ کریں، اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں، جو محرم ہے، شوہر ہے، والد ہے، سسر ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے، بھتیجے ہیں، مسلمان عورتیں، اپنی باندیاں، نابالغ معصوم بچے، یا جو ایسے لوگ ہیں جو بالکل بے عقل سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے چہرے اور ہاتھ اگر کھل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ سر کے بال، بازو بوقت ضرورت کھل جائیں تو بھی گناہ نہیں۔ خواتین کے لیے دوسرا حکم یہ آیا کہ باہر نکلنا ہو تو سر اور چہرے پر، پورے جسم پر بڑی چادر ڈال کر باہر نکلیں، اپنی چال چلن میں لباس اور زیور کی آواز نہ آنے دیں۔ ان احکامات کی تکمیل میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ افلاس اور موہومہ خطرات کی وجہ سے نکاح نہ کرنے کی ممانعت ہے کہ ایک آدمی اگر افلاس کی وجہ سے کہتا ہے میں نکاح نہیں کرتا تو یہ غلط ہے۔ اولاد کے نکاح کی ذمہ داری اس کے ولی کی ہے۔ جن کی مالی صلاحیت نہیں تو وہ اس وقت تک اپنے آپ کو پاک اور عفیف رکھیں۔ غلاموں اور باندیوں کے احکامات اللہ نے نازل کیے کہ ان کو مکاتب رہا، یعنی کو آزاد کر رہا ہوں، ان کا مالی تعاون کرو، کسی انسان کو برائی پر مجبور نہ کرو، ورنہ برائی پر مجبور کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس قرآن کریم میں تمہارے لیے واضح احکامات ہیں، امم سابقہ کے احوال اور نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرو۔ اللہ زمین اور آسمان کے نور ہیں، یعنی نور ہدایت سے منور کرنے والے ہیں۔ زمین اور آسمان و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ایک خالص مومن کی، ایک خالص منافق کافر کی، اور ایک وہ شخص جو کافر ہے لیکن کام بھی اچھا کرتا ہے۔ خالص مومن کی مثال ایسی جیسے کہ عمدہ روشن چراغ ہو،
خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنی مہیا کرتا ہے۔ یہ مومن کی مثال، خود بھی تر و تازہ ایمان اور اعمال سے رہتا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ کافر جو خود بھی اچھے کام نہیں کرتا، اس کی مثال کہ اس کے بدلے ایسا ہے جیسے ایک سخت پیاسا آدمی جب کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو اور دور سے اسے وہ ریت کے اندر پانی ایسے نظر آتے چمکتی جیسا پانی ہو، قریب پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ وہ کافر کہ جو ہے تو کافر لیکن کام اچھے کرتا ہے اور اس امید پر کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا، فرمایا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جو اس ریت میں سراب کو پانی سمجھ کر قریب پہنچتا ہے تو پانی بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوگا کیونکہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ تیسرا وہ شخص جو کافر ہے لیکن ساتھ کوئی اچھے کام بھی نہیں کرتا، ہے بھی کافر، کوئی بھی نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص گہرے سمندر کی تہ میں کئی اندھیروں میں ہو، اسے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ اللہ نے کچھ احکامات دیے ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت مل گئی ہے، یعنی ایمان والے ہیں۔ فرمایا مساجد کی تعمیر کریں، مساجد کا احترام کریں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، وہاں صرف اللہ کو یاد کریں۔ تمہاری تجارتیں یا دیگر کام تمہیں نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، عاجزی میں رہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد رکھیں۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام میں تھیں، اس کا اللہ بہترین بدلہ دیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پرندے ہوا میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے طریقے پر عبادت کرتی ہے، اس کو جانتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ بادلوں کو اللہ جمع کرتے ہیں، کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں اولے برستے ہیں، بجلی چمکتی ہے، دن اور رات کو اللہ تبدیل کرتے ہیں۔ زمین پر اللہ نے کئی قسم کی مخلوقات پیدا کی، کوئی پیٹ کے بل چلتے ہیں، کوئی 2 پاؤں سے، کوئی 4 سے چلتے ہیں۔ منافق کی اللہ نے علامت اور پہچان بتائی کہ اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا، اپنے فائدے کی بات ہو تو بھاگتا ہوا آئے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو ہر طرح سے اسے پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ اخروی کامیابی کے لیے 4 کام لازمی ہیں: اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور تقوی اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا۔ منافقین کو حکم ہو کہ جھوٹے دعوے نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ نبی اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، پورا کرو یا نہ کرو۔ جو شخص ایمان کے بعد عمل صالح کرے، میری عبادت کرے، شرک سے بچے، اسے 3 انعام ملیں گے۔ زمین میں خلافت ایسے لوگوں کو ملے گی، یعنی ان کے پسندیدہ لوگوں کو ملے گی۔ دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، اللہ اس کو غالب کر دیں گے اور ہر قسم کے خوف کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ کفار کو حکم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ گھر کا فرد یعنی مرد بھی اگر گھر میں آئے تو بغیر اجازت یا بغیر کچھ اطلاع دیے گھر میں نہ آئے، چاہے وہ نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ فجر سے پہلے کا وقت ہو، دوپہر کے آرام کا وقت ہو یا عشاء کے بعد کا وقت ہو، کیونکہ گھر میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر گھر میں آئے تو بے پردگی یا کسی غلط جگہ نظر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اطلاع دے کر آئیں۔ اس کے علاوہ اوقات میں نابالغ بچے بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، مگر بالغ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اجازت لے کر آئے۔ عمر رسیدہ خواتین جو تکلف کے ساتھ پردہ نہیں کر سکتی تو حرج نہیں ہے، مگر مواضع زینت کا اظہار نہ کریں۔ معذورین کے احکامات، صحابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو معذور تھے، تو وہ عام صحابہ کے ساتھ کھانے پینے میں بیٹھتے نہیں تھے، کہیں ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان معذورین کی جو کفالت کرنے والے صحابہ ہوتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کی ہم کفالت کر رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں ہماری قبضی ملکیت میں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی میں ان کی کوئی چیز ہم غلطی سے استعمال کر لیں، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ان باتوں سے ہر وقت صحابہ کو ایک پریشانی سی لگی رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے احکامات نازل فرمائے کہ اشیاء ضرورت کی چیزیں استعمال کے لیے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہو۔ معذور صحابہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ ان کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال، تو کوئی بات نہیں، اس میں سے اگر کوئی چیز تم نے استعمال کرنی تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
نابینا اور معذور کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ جمعے یا جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا یا جہاد میں نہیں آ سکتا۔ کچھ صحابہ کی ایسی صفات تھیں کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، پورا دن بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے مہمان نوازی کرنا۔ مجلس یا گھر میں داخل ہونے کے اللہ نے آداب بتائے کہ جب مجلس میں آؤ لوگوں کے پاس تو سلام کر کے آؤ، اگر تمہیں بلایا گیا ہے تو پھر واپسی بغیر اجازت کے مت جانا، واپس جاتے ہوئے اجازت لے کر جانا۔ یہ صحابہ کی صفات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اور متوجہ کرنا ہو تو ادب کے ساتھ بلایا کرو۔ اگر رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو سمجھ لو کہ یہ بہت اہم کام ہوگا۔ رسول کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں مصیبت اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، عالم الغیب بھی ہیں اور قادر مطلق بھی ہیں۔ سورہ فرقان کا خلاصہ انشاءاللہ کل کریں گے اللہ نے چاہا۔